السلام علیکم 8 کلاس، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ہیں جی؟ ہاں جی بیٹا، ہم لوگ جو ہے قرآن مجید کا تعارف، حفاظت اور فضائل کے حوالے سے پڑھ رہے تھے۔ تعارف اور حفاظت کے حوالے سے میں نے آپ کو جو ہے وہ شارٹ کوسچن آنسر جو ہیں وہ کروا دیے تھے۔ اب آپ کا ایک پورشن رہ گیا تھا جس میں فضائل کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ فضائل کے حوالے سے جو اس کے مختصر ترین سوالات بنتے ہیں وہ میں نے آپ کے لیے 5 سوال بنائے ہیں، وہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں، میں آپ کو ان کے بارے میں بتا دیتی ہوں۔ پھر یہ جب آپ کا یہ سیشن مکمل ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ کو اس کے تفصیلی سوالات جو 6 نمبر کا ہوتا ہے وہ تعارف، حفاظت اور فضائل تینوں میں سے آپ کو بنا کر بتاؤں گی۔ فضائل میں سے اس کا پہلا جو سوال ہے، قرآن پاک کی تعلیم کی ترغیب کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک فرمان تحریر کریں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، کہ اس انسان کے بارے میں جو ہے عام انسان سے ہٹ کر اس کے لیے بہتر کا لفظ استعمال کیا گیا کہ تم میں سے سب میں سے بہتر وہ ہے کہ جو خود ایک تو قرآن سیکھتا ہے، کہ قرآن کو سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، اپنی زندگی میں اس کو عملی طور پر اپناتا ہے، اور دوسرا دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دے، دوسروں کو بھی یہ چیز سکھائے، اور اس شخص کے لیے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ مسلمانوں کے شاندار ماضی کا راز کیا ہے؟ مسلمانوں کے شاندار ماضی کا راز، جس میں مسلمانوں نے یورپ، افریقہ، ایشیا، مغرب پر جو ہے حکومت کی ہے، اور مسلمانوں کی ایسی لازوال حکومت تھی، اس طریقے سے مسلمان حکومتوں کے چرچے تھے کہ دونوں بہت بڑی امپائر، روم امپائر اور یہ جو پرشین امپائر تھی، یہ مسلمانوں کی طاقت کے سامنے جو ہے وہ ہیچ اور کمتر ثابت ہوئی تھی، اور یوں کہہ لو کہ ریت کے گھروندے کی حیثیت ان کی تھی۔ وہ تھا کہ مسلمانوں نے قرآن مجید پر عمل کیا، قرآن مجید کے بتائے ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارا، اور قرآن کو اپنا یوں کہہ لو کہ رہبر و رہنما مانتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی لیتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے صراط مستقیم پر چلائے۔ یہ مسلمانوں کی شاندار ماضی کا راز جو ہے وہ تھا۔ تلاوت قرآن پاک کا اجر کیا ہے؟ تلاوت قرآن پاک کا اجر یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ انسان کو 10 نیکیوں کے ثواب سے نوازتا ہے۔ ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، تو پھر دیکھیں جو مسلسل اپنی زندگی میں اس کا جو ہے وہ طریقہ کار اپناتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اٹھتے سوتے جاگتے قرآن مجید کو پڑھتا ہے، تو اس کی زندگی پر پھر قرآن کی وجہ سے کیا اثر ہوگا۔ مسلمان ہوتے کے ناطے ہمارا قرآن سے متعلق کیا فرض بنتا ہے؟ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا قرآن مجید سے کے متعلق یہ فرض ہے کہ یہ کتاب صرف ہم نے مقدس کتاب سمجھتے ہوئے چومنے اور اس کو مقدس اور پاک جگہ پر رکھنے سے نہیں ہے، بلکہ ہمارا یہ فرض ہے، ہمارا یہ اس کے متعلق یہ تعلق ہے ہمارا کہ ہم اپنی زندگیاں قرآن کے مطابق گزاریں، کیونکہ قرآن کا مخاطب انسان ہے۔ قرآن نے انسان سے مخاطب کیا ہے، انسان کی زندگی کی اصلاح، انسان کی زندگی کی بگاڑ کو بیان کیا ہے، انسان کے فائدہ اور انسان کے نقصان کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کے اندر تعلیمات موجود ہیں، اور یہ ایک ایسا باہمی تعلق ہے، ایک ایسا جوڑ ہے، ایک ایسی وابستگی ہے کہ انسان مسلمان ہو اور وہ مسلمانیت کو اس درجے پہ پہنچنا چاہے کہ جہاں وہ اللہ کا محبوب اور پیارا بنے، تو وہ اپنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط بنا لے۔ موجودہ دور میں مسلمانوں کے زوال کے اسباب بیان کی جائیں۔ موجودہ دور میں مسلمانوں کے زوال کا اسباب جو سب سے ہے کہ مسلمانوں نے اسلامی تعلیمات کو تحت دست کر دیا ہے، مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے، اور خاص طور پر مسلمانوں نے قرآن سے رہنمائی لینا چھوڑ دی ہے۔ آج کے دور میں جہاں جس خطۂ ارض میں چلے جائیں مسلمانوں کے اوپر زوال ہے، مسلمانوں کے اندر طاقت نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر حکومت نہیں ہے، اور وہ حکومت نہ ہونے کے اسباب صرف اور صرف یہی ہیں کہ مسلمانوں نے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑا۔ قرآن نے کہا کہ اللہ کے لیے نکلو، آج ہم اللہ کے لیے نہیں اپنے جو ہے وہ ذاتی فائدے کے لیے نکلتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ حقوق العباد پر قرآن نے زور دیا، حقوق العباد پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے ہمسایہ جو ہے وہ بھوکا ہے، ہمارا ہمسایہ جو ہے تکلیف میں ہے، اور ہم خود سکون میں ہیں، ہم خود چین میں ہیں، تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ موجودہ دور میں مسلمانوں کے زوال کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، یا تو قرآن کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں پرکھنا اپنانا چھوڑ دیا، اسی وجہ سے مسلمان زوال کے شکار ہیں۔ یہ بیٹا 5 سوال ہیں، یہ آپ لوگوں نے اپنی شیٹس پر لکھنے ہیں۔